الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے جو میرے تحفظات تھے ان تحفظات کا ازالہ کرنے کے لیے ایک میٹنگ دعوت اسلامی کے لاہور میں مرکز فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں منعقد کی گئی، جس میں ثالثی کا کردار دعوت اسلامی کے مفتی علامہ مفتی ہاشم خان صاحب المدنی نے اور مفتی سید مشاہد حسین شاہ صاحب کاظمی انہوں نے ادا کیا۔ تقریباً 7 گھنٹے پر یہ ہماری جو نشست ہے وہ محیط رہی، اور ان 7 گھنٹوں کے اندر میرے جو تحفظات تھے وہ 5 پوائنٹ کی شکل میں نے ڈاکٹر جلالی صاحب کے حوالے سے پیش کیے، اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے وضاحت دینے کے لیے ان کے وکیل مطلق کے طور پر زاہد نعمان جلالی صاحب وہاں آئے، اور انہوں نے میرے تحفظات سنے اور اس پر اپنی طرف سے انہوں نے جو گفتگو کی، ایک لمبی اور طویل نشست ہے۔ میں صرف ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھ کے اگلی بات جو آج کے موضوع سے متعلق ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ 7 گھنٹے کی اس نشست کے اندر میں نے پہلا پوائنٹ جو پیش کیا تھا وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی 11 منٹ کی جو ریکارڈنگ ہے، اس ریکارڈنگ کے اندر ڈاکٹر صاحب نے حسام الحرمین کے حوالے سے جو گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسام الحرمین کے اندر دیابنا کی تکفیر کرنے کے 7 سال بعد کتاب تمہید ایمان میں یہ لکھا کہ میں ان مدعیان جدید کو ابھی تک مسلمان جانتا ہوں، اور وہ ہیں کون؟ رشید گنگوئی اور خلیل امبیٹوی۔ اور اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی فتوی تکفیر میں احتیاط بیان کرتے ہوئے یہ جملہ انہوں نے بول دیا۔ تمہید ایمان وچ اعلیٰ حضرت حسام الحرمین فتوی چھپنے تو 7 سال بعد اعلیٰ حضرت تمہید ایمان لکھ دینے کہ ان مدعیان جدید کو میں ابھی بھی مسلمان سمجھتا ہوں، ہیں کون؟ رشید گنگوئی خلیل امبیٹوی۔ اچھا، کیا رشید گنگوئی تو خلیل امبیٹوی کا تم نے کہا کہ رکھ چکے ہیں کہ اعلیٰ حضرت مسلمان سمجھ رہے ہیں؟ مطلب کہ من شک فی کفر وذا فقد کفر، یہ جو لفظ کس بندے دینے کفر تو مراد کفر مطلق ہے، مطلق الکفر ہے۔ یہ ساری بات تو مطلب 2 4 والے رکھ کے بیٹھے پتہ کوئی نہیں پتا واپس یہ گل کرنی کس طرح، چلانا کس طرح۔ اب یہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ 11 منٹ کی ریکارڈنگ موجود تھی۔ مفتی ہاشم خان صاحب نے وہ ریکارڈنگ سنی، اور ریکارڈنگ کے بعد انہوں نے وکیل مطلق صاحب نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کا ازالہ فکر رضا سیمینار میں کر دیا ہے، آپ وہ مقام سنیں۔ مفتی صاحب نے وہ مطلوبہ مقام سنا، اور سننے کے بعد جو تحریر لکھوائی وہ یہ ہے کہ جلالی صاحب کی وائرل وائس حسام الحرمین والی سے جو مفہوم متبادر الی الفہم ہے وہ واجب الازالہ تھی اور ہے۔ یہ تحریر لکھوائی کہ ڈاکٹر صاحب کے فکر رضا سیمینار کو سننے کے بعد بھی مفتی صاحب نے یہ لکھوایا کہ یہ جو بات ہے یہ واجب الازالہ تھی اور واجب الازالہ ہے۔ پھر وکیل مطلق صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو دوبارہ سن لیں فکر رضا سیمینار کو، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ دیں۔ بہرحال جو وہاں تحریر انہوں نے رف کی صورت میں لکھی تھی وہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی کہ اس کے علاوہ جو لوگ جانتے ہیں، جو علماء اور اہل علم جانتے ہیں، یہ صدائے قلب یہ مضمون چھپا ایک دوسرے مفتی صاحب کا۔ اب چونکہ وہ دوسرے مفتی صاحب جو ہیں ان کا مضمون چھپا تو اس میں واضح 2 ٹوک لفظوں میں اسی وائس کے حوالے سے صدائے قلب کے محرر نے لکھا کہ اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو جلالی صاحب کا یہ آڈیو بیان واضح طور پر غلط فہمی پر مشتمل ہے، اور یہ جلالی صاحب سے غلطی ہوئی ہے کہ وہ یہ سمجھے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے 7 سال بعد تمہید ایمان میں رشید گنگوئی اور خلیل امبیٹوی کو مسلمان کہا ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی طرف توجہ نہ کی کہ آڈیو میں مجھ سے یہ لائن بولنے سے رہ گئی تھی۔ آپ پورے سیمینار میں حسام الحرمین کی تائید اور اس پر اپنی خدمات ہی ارشاد فرماتے رہے، لیکن شرعاً جس بات کا ازالہ لازم تھا اس طرف نہیں آئے، بلکہ یہی فرماتے رہے کہ آڈیو نامکمل ہے اور یہ کاٹ کر بیان وائرل کیا گیا ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ جتنی آڈیو لی گئی ہے اس میں تحریف نہیں ہے، اور یہ مکمل بھی وائرل کی جاتی تو اس سے حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر لکھتے ہیں، یہ بات بالکل واضح ہے کہ جلالی صاحب سے آڈیو میں تسامح ہوا ہے، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ تمہید الایمان رسالہ حسام الحرمین کے 7 سال بعد نہیں بلکہ 2 سال بعد لکھا گیا۔ تو یہ واضح عبارت صدائے قلب کے محرر مفتی صاحب نے
دو ٹوک انداز میں لکھ دیا کہ ڈاکٹر صاحب سے تسامح ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے تھا۔ اب اس کا ازالہ واجب تھا لیکن کیا ازالہ ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ کہ ابھی تک اس کا ازالہ نہیں ہوا۔ پھر دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جسٹس کرم شاہ الازہری کے حوالے سے حضور تاج الشریعہ نبیر اعلیٰ حضرت مفتی اختر رضا خان صاحب علیہ رحمہ کی تصدیق کے ساتھ بریلی شیعہ سے فتویٰ جاری ہوا، تو اب یہ ہے کہ اس فتوے کے بارے میں آپ نے اس کی تصدیق کیوں نہیں کی؟ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی اسی وائس کے اندر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے اور وہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ان سے آگاہ نہیں ہے، یہ دھوکہ دیا گیا ہے، اس طریقے سے گفتگو کی۔ جس وقت مطلب انہوں کا مسئلہ ہی نہیں، وہ دوسرے ملک سے بیٹھے انہوں نے جی کو کسی لکھ کرنا تو نہ ہوئی تو جواب دے کر جس وقت ایک بندے دی عبارت آلہ مسئلہ نہ ٹکرا رہی تو نہ لکھنا ہے کافر، نالے وہ نامینیٹ بھی کوئی نہیں ہوتا وچ بچلانا بندہ ہے، مطلب وہ تو بکری گل ہے نا۔ اور ڈاکٹر صاحب کا جو موقف وکیل مطلق کی طرف سے یہاں پیش کیا گیا 7 گھنٹے کی نشست کے اندر، وہ یہ تحریر طے پائی کہ پیر کرم شاہ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا جزمن نظریہ یہ ہے کہ کرم شاہ نے اپنے کفریات و دلالہ سے توبہ کر لی تھی۔ اس پر ڈاکٹر صاحب کی دلیل اکابر اہل سنت کی موجودگی میں پیر کرم شاہ نے توبہ و رجوع کرتے ہوئے تعلیمات امام اہل سنت پر کاربند ہونے اور رہنے پر دستخط کیے اور اس پر شاہد اکابر ہیں۔ اس پر شرعی ثبوت ڈاکٹر جلالی صاحب پیش کریں گے۔ ڈاکٹر جلالی صاحب اس پر شرعی ثبوت پیش کریں گے کہ جسٹس کرم شاہ الازہری نے تحذیر الناس کی تائید و توثیق سے توبہ اور رجوع کر لی تھی اور دیگر جو جسٹس کرم شاہ الازہری کے عقائد و نظریات ہیں ان سے توبہ اور رجوع کر لی تھی۔ اس پر ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس پر ثبوت پیش کریں گے لیکن ابھی تک وہ ثبوت پیش نہیں ہو سکے۔ پھر تیسرا پوائنٹ یہ آیا کہ ڈاکٹر صاحب نے پیر افضل قادری کے بارے میں اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں فتویٰ دیا اور فتویٰ کفر کا دیا، یہاں تک کہا کہ ان کی بیویاں ان کے نکاح سے نکل چکی ہیں اور ان کے جنازے کون پڑھے گا؟ فتاویٰ رضویہ کی روشنی میں حوالے دے کر انہوں نے بات کی اور کفر کا فتویٰ دیا کہ جنازوں کا معاملہ ہے۔ اگر یہ باب فیض آباد میں جنہوں نے ایک نے دوسرے کو خدا کہا دوسرے نے قبول کیا، اگر یہ یوں ہی مر گئے تو ان کا جنازہ کون پڑھے گا؟ فتاویٰ رضویہ میں تو یہ ایسا بندہ مرتد ہو جاتا، اس کے پیچھے جماعت نہیں ہوتی، اس کا نکاح تجدید کرنی پڑتی ہے اس کی۔ خدایم بول کے تعویل کیا کرتا ہے؟ خود آیم، کہ میں خود آیا ہوں۔ فقد کافر، وہ کافر ہوا۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کسی تنظیم کا لیڈر ہو تو پھر نہیں کافر ہوا کہنے والا، یا اگر فیض آباد میں بیٹھا ہو تو پھر نہیں، آگے پیچھے ہو تو پھر کافر ہو جائے گا۔ یہ استثناء یہاں موجود، بولو تو صحیح۔ اور اس کے بعد انہوں نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا بعد میں جا کے جنازہ بھی پڑھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا جنازہ پڑھنا درست ہے یا کہ آپ کا فتویٰ دینا درست ہے؟ اگر فتویٰ درست ہے پھر جنازہ کیوں پڑھا؟ جنازہ پڑھا تو آپ کا فتویٰ اس کا مطلب درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، نہ میں نے ان کے اس فتوے کی تصدیق کی، بلکہ فتویٰ انہوں نے دیا۔ اب میرے کھاتے میں میرے خلاف جو مرضی کوئی پراپوگنڈا کرے، گزارش یہ ہے کہ میرا جو تحفظ تھا وہ یہ تھا کہ ان میں سے دونوں میں سے کون سی بات درست ہے، کون سی بات غلط ہے، اس کا آپ جواب دیں، کیونکہ اس کا ابھی تک ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو پھر وکیل مطلق صاحب نے یہ کہا کہ اصل میں وہ جو ہمارا فتویٰ تھا وہ التزام کفر کا نہیں تھا، لزوم کفر کا تھا۔ تو مفتی ہاشم خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ لزوم کفر کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ نے حکم لگایا کہ بیویاں نکاح سے نکل گئیں اور جنازے کون پڑھے گا، یہ تو التزام کفر ہے۔ اس کا بھی وکیل مطلق صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا پوائنٹ تھا ڈاکٹر اقبال کا مسئلہ۔ ایک طرف فکر اقبال ہے اور دوسری طرف فکر امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ یہ ہے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا، کہ اگر کوئی شخص مجھے فکر امام احمد رضا خان علیہ رحمہ سے 1 انچی کا کروڑواں حصہ بھی آپ مجھے دور دیکھیں تو پھر کہا کہ مجھے پھانسی دے دیں آپ۔ کھلی کتاب یہ قرآن میرے ہاتھ کے ہے۔ کوئی لوگ چھپ چھپ کے وار کرتے ہیں، خدا کی قسم مجھے فکر رضا کی عدالت میں پیش کرو، اگر فکر رضا سے 1 انچ کا کروڑواں حصہ بھی میری کوئی غلطی ہوگی میں پھانسی قبول کروں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایک طرف فکر اقبال ہے اور ایک طرف فکر رضا ہے، فکر اقبال کا فکر رضا کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بنتا،
کیونکہ اقبال صاحب کے جو معاملات، اور یہ میں یہاں وضاحت بھی دے دوں اور کلیئر بھی کر دوں، میرے خلاف جو پراپوگنڈا کیا گیا اور اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، میں اسی بات کا پابند ہوں جو میں نے خود بولی یا میں نے خود کہی۔ اب میرے خلاف کوئی پراپوگنڈا کرے اور کہے کہ دیکھیں یہ تو تکفیر کرتے ہیں اور فلاں کو کافر کہتے ہیں فلاں کو، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ میرے خلاف یہ پراپوگنڈا کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ ان کا نظریہ تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر اقبال کو مسلمان مانتا ہے وہ تو یہ اس کے ایمان کے قائل نہیں، حالانکہ یہ بہتان ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اور چھوڑے مولانا صاحب، آج یہ گئے ہیں ادھر برطانیہ میں، آج کل برطانیہ میں جن کے پاس گئے ہیں، کیا وہ سارے ان کے نزدیک مسلمان ہیں؟ ان کا تو عقیدہ ہے کہ جو فکر جو کرم شاہ کی تکفیر اور اقبال کی تکفیر پر نہیں آتا تو وہ تو اہل سنت کا باغی ہے۔ پھر میرے خلاف یہ بھی پراپوگنڈا کیا گیا کہ یہ ڈاکٹر اقبال کو قادیانی کہتا ہے۔ میں نے کسی ایک مقام پر بھی، کسی موقع پر بھی کوئی ایسا لفظ نہیں بولا کہ ڈاکٹر اقبال قادیانی تھا یا میں نے قادیانی ثابت کیا ہو۔ ہاں، جو بات ہے کہ ڈاکٹر اقبال کے لٹریچر کے اندر قادیانیوں کے بارے میں جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں، نرم رویہ موجود ہے، قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ موجود ہے، اور اس کے میں نے پروف اور ثبوت اور دلائل پیش کیے ہیں۔ بہرحال میں واپس آتا ہوں، ایک طرف فکر اقبال ہے اور ایک طرف فکر رضا ہے۔ میں نے پورا ایک بیان ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کیا اور اس میں نے ڈاکٹر اقبال کے عقائد و نظریات اور افکار سارے کے سارے بتائے کہ یہ افکار ہیں، یہ نظریات ہیں۔ ان افکار و نظریات کی روح سے ڈاکٹر اقبال کا جو معاملہ ہے وہ فکر رضا کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب نے ڈاکٹر اقبال کے نام پر سیمینار کیے، فکر اقبال کے نام پر کانفرنسز کی، سیمینار کیے، اور پھر 2016 میں جو کانفرنس ہوئی تھی مینار پاکستان میں، اس میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اس اعلامیہ میں ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ طور پہ یہ لکھا کہ یوم اقبال کی چھٹی بحال کی جائے اور مفکر پاکستان کے نظریات کا خوب تعارف شامل نصاب کیا جائے، یعنی مفکر پاکستان ڈاکٹر اقبال کے جو نظریات ہیں ان کو عام کیا جائے اور نوجوانوں تک پہنچایا جائے۔ اور نظریات کیا ہیں کہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں اشرف علی تھانوی کا مقلد ہوں، اشاعت اسلام کی تحریک میں بہترین کام شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ مجددین کا تذکرہ کرتے محمد بن عبداللہ بن نجدی کو ڈاکٹر اقبال نے مجدد مانا۔ اسلام کے پرش جوش دائی اور مبلغ ابن تیمیہ کو لکھا۔ ڈاکٹر اقبال صاحب نے باقی جتنی چیزیں ہیں وہ میں نے ساری اپنے بیان کے اندر ریکارڈ کروا دیں کہ بھائی ان چیزوں کی موجودگی میں فکر اقبال اور فکر رضا یہ دونوں آپس میں میچ نہیں کھاتی۔ اس کا آپ نے جواب دینا ہے، اور پھر اس کا بھی جواب وکیل مطلق صاحب نہیں دے سکے۔ اور پانچواں پوائنٹ تھا مسئلہ خطا۔ مسئلہ خطا کے اوپر بھی بحمد اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ میں نے گفتگو کی، اور مسئلہ خطا کے اوپر بھی بالکل وکیل مطلق صاحب بالکل ساکت ہو گئے، یہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے۔ اب اس 7 گھنٹے کی طویل نشست کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ جو چیزیں وہاں طے ہوئی ہیں ان کا یہ ازالہ کریں، آڈیو کا ازالہ کریں، اور پھر کرم شاہ کی توبہ کے حوالے سے جو شرعی ثبوت ان کے پاس ہیں وہ لے کے آئیں، اور دیگر اپنے جو میرے تحفظات ان کے حوالے سے ان کا خاطر خواہ جواب دیں، لیکن آج تک اس کا جواب نہیں آیا۔ میں نے ان کو ریکارڈنگ میں پیش کیا اور اپنی ویڈیوز کے اندر ان پھر چیزوں کو جو نا وہ پوائنٹ کی صورت میں پیش کیا۔ اچانک پہ ڈاکٹر صاحب بیمار ہو گئے اور ظاہر ہے کہ بیماری کی صورت میں ہاسپٹل میں داخل تھے۔ اب پھر میں نے اس سلسلے کو روکا کہ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ اس سلسلے کو روک لیا جائے۔ اب چونکہ وہ روح بصیحت ہو چکے ہیں اور وہ اپنے معمول کے مطابق سارے کام سر انجام دے رہے ہیں، اور اس موقع پر لوگوں کی طرف سے بعض ساتھیوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں اس موقع پر جو مناظرے کا سلسلہ چلا، مناظرہ کے موقع پہ آپ نے یہ جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے، بھئی یہی تو وائرل ایشو تھا، اس وقت یہ ایشو ڈسکس ہو رہا تھا۔ دعوت اسلامی کے مفتی علی اصغر صاحب نے بھی اسی موقع پر اپنی پرانی ویڈیو دوبارہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کی، اور اسی وہاں سے میں نے یہ شیئر کیا اپنے چینل سے، اس کو کمیونٹی پہ لگایا کہ دیکھو یہ بھی تو ہوئی ہے نا۔ میرے اوپر اعتراض کریں کہ اس موقع پر کیوں کی ہے، جب یہ موضوع وائرل تھا اور یہ اس وقت ایشو جو ہے وہ بنا ہوا تھا، تو اس موقع پر میں نے اپنی یہ گفتگو کر کے دلائل کے ساتھ ایک مہذب طریقے سے بات کی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ساری گفتگو میں نے اس کا مختصر جامع طریقے سے پس منظر بیان کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وکیل مطلق صاحب ان اعتراضات کے جوابات پیش کرتے، لیکن وکیل مطلق صاحب نے کیا کیا کہ اپنی وائسز کے اندر، اپنے مختلف آڈیو ویڈیو بیانات کے اندر میری کردار کشی کرنی شروع کر دی، ذاتیات کے اوپر اتر آئے، اور ذاتیات پہ اتر کے نہ اپنی کوئی ثقافت کا لحاظ کیا، نہ اپنی عدالت کا لحاظ کیا۔ وکیل مطلق نے نہ اپنے
شیخ الحدیث ہونے کا لحاظ کیا، اور اس طرح کی خلاف واقعہ باتیں جو کہ بالکل صریح جھوٹ ہیں، ان صریح جھوٹ باتوں کا بھی ارتکاب کر کے اپنی خود ثقافت اور عدالت کو وکیل مطلق صاحب نے مجروح کیا۔ محدثین کے ہاں ایک کتاب و ثقات ہوتی ہے، ایک کتاب المجروحین ہوتی ہے۔ کتاب و ثقات کے اندر وہ راوی جو سچی بات کرتے ہیں، کھری ستھری بات کرتے ہیں، اور کتاب المجروحین کے اندر جو سنی باتیں، جھوٹی باتیں اور اپنی طرف سے جھوٹ بولتے ہیں، ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ اب میزان جرح و تعدیل میں میں وکیل مطلق کو پیش کر کے چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ کے میں پیش کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ان چیزوں کی موجودگی میں وکیل مطلق صاحب کیا ڈاکٹر صاحب کے وکیل مطلق ہونے کے جو ہے نا وہ اہل بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک پوائنٹ یہ کہ میرے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وکیل مطلق صاحب نے یہ کہا کہ یہ راشد رضوی، ان کو یو کے میں بلایا گیا، اور جس بندے نے یو کے میں ان کو بلایا، خوشتر نورانی، وہ شخص ہے جس نے مرزا غلام قادیانی کو علماء اہل سنت میں شامل کیا۔ اور حیران کن بات یہ، جن کے پاس گئے ہیں نا وہاں پر، تو وہاں خوشتر نورانی ہے ہندوستانی، اس کے ادارے سے معاونت کر کے اپنا ویزا لے کر گئے ہیں۔ اور خوشتر نورانی وہ بندہ ہے کہ جو علماء ہند میں جس نے مرزا قادیانی کو بھی شمار کیا ہوا ہے۔ اس حد تک بگڑا ہوا شخص بھی اس کے نزدیک نا معتبر ہے، معاونت لینے کے قائل ہے، اس کی سارے معاملہ ٹھیک ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ صرف لفافہ۔ یہ دعویٰ ہے وکیل مطلق صاحب کا، جبکہ یہ بالکل 100% جھوٹ ہے۔ ایک ہے خوشتر نورانی، ایک ہے محمد خوشتر۔ یو کے میں جن کے سپانسر پر میں گیا وہ محمد خوشتر بھائی ہیں، مولانا ابراہیم خوشتر صاحب کے بیٹے، وہ یو کے میں مانچسٹر میں رہتے ہیں۔ محمد خوشتر بھائی اور ہے اور خوشتر نورانی اور ہے۔ جس کا تذکرہ وکیل مطلق صاحب کر رہے ہیں وہ تو کسی اور ملک میں رہتا ہے، اور محمد خوشتر بھائی یو کے میں رہتے ہیں، اور محمد خوشتر بھائی کے کوئی بدعقیدگی کے حوالے سے کوئی ایسی معلومات نہیں ہے کہ ان سے کوئی بدعقیدگی یا ان کے عقیدے میں کوئی معاملہ خرابی والا ہو، میری معلومات پہ نہیں ہے۔ مولانا ابراہیم خوشتر صاحب کے وہ بیٹے ہیں۔ تو یہ ایک صریح جھوٹ وکیل مطلق صاحب نے بولا صرف میری کردار کشی کرنے کے لیے اور لوگوں کی نظروں میں مجروح کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کو علماء اہل سنت میں شامل کرتے ہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ پھر دوسرا بہتان وکیل مطلق صاحب نے یہ لگایا کہ یہ راشد رضوی صاحب یو کے سے 2000 پاؤنڈ لے کے آئے، اور وہ جو میزبان تھا وہ بیچارہ رو رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ ان پروپیگنڈے کی عادت میں مفتی راشد صاحب بڑے معروف ہیں، اخلاقی گراوٹ کا کچھ شکار ہے، اللہ ان کی اصلاح کرے۔ اخلاقی طور پر انہیں درست ہونا چاہیے، جس کی تازہ مثال ان کا دورہ برطانیہ بھی ہے کہ جس میزبان کے پاس گئے تھے وہ اگلے دن ہی چیختا تھا، اور اس کی چیخیں سوشل میڈیا کی زینت بنی کہ جو جناب ہمارے 2000 پاؤنڈ لے گئے، 7 لاکھ روپیہ پاکستانی بنتا ہے۔ اب یہ ان کا معاملہ ہے، وہ ان کا میزبان تھا، ہمارا تو کچھ نہیں لگتا تھا۔ 3 ہفتے اسی نے خدمت کی۔ بھائی کس چیز کے 2000 پاؤنڈ لے کے؟ یہ بھی 100% بہتان ہے۔ اگر میں اس پر حلف دوں واللہ العظیم میں نے کسی کا کوئی پیسہ نہیں دینا، نہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی فراڈ کیا، نہ کسی کا میں نے کوئی پیسہ دینا تھا، نہ میں نے کسی کے ساتھ اس طرح کو معاملہ کیا۔ یہ صریح اور صاف جھوٹ اور بہتان وکیل مطلق صاحب نے میرے اوپر لگایا، اور قیامت کی صبح تک وکیل مطلق صاحب اس دعوے کو سچا ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کی ڈیٹیلز اور تفصیلات ہیں، انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو میں بیان کروں گا۔ سردست صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ یہ بالکل 100% جھوٹ ہے جو وکیل مطلق نے جو ہے وہ میرے بارے میں بولا ہے۔ نمبر 3، پھر انہوں نے یہ کہا کہ کل تک تو راشد رضوی صاحب ڈاکٹر جلالی صاحب کا وکیل بننے کے لیے پر تو رہے تھے، یہ ترلے مار رہے تھے کہ مجھے عمر صدیق کے مقابلے میں آپ اپنا نمائندہ اور اپنا وکیل مقرر کر دیں، یہ ترلے مار رہے تھے۔ تو ہمارا بھی ایک مطالبہ ہے کہ وہ تحفظات، ایک تو اس تحفظات کی تاریخ بتائیں کہ انہیں یہ تحفظات کب سے شروع ہوئے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تو یہ مفتی راشد صاحب قبلہ جلالی صاحب کے ترلے کر رہے تھے، اور علماء مشائخ بیٹھے تو ہم وہ بندے پیش کریں گے جن کے سامنے انہوں نے بار بار منتیں کی کہ کسی طرح قبلہ جلالی صاحب مجھے وہابیوں کے عمر صدیق کے خلاف اپنا مناظر مقرر کر دیں، جلالی صاحب اپنا نمائندہ مقرر کر کے مجھے گارنٹی دے دیں کہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ تو حضرت کا مبلغ تھا، ایک زمانے تک تو وہ یہ ترلے کر رہے تھے، اور اس دور کی بات ہے جب یہ مرزا کے خلاف ان کے بیانات بھی نہیں آئے تھے۔
ابھی یہ اپنی طور پر شہرت کے لیے طرح طرح کے بہانے تلاش کر رہے تھے، اور اس شہرت کے بہانوں میں ایک ان کا یہ بھی تھا، یہ بھی ان کی تمنا تھی کہ اگر جلالی صاحب مجھے اپنا نمائندہ بناتے ہیں تو اس سے شہرت کا بہت بڑا پھل مل جائے گا۔ خیر وہ باوجود نہ ہو سکا، اور یہ بھی نہ کہیں کہ جناب نمائندے سے میں نے بات نہیں کرنی، اپنی ذات کی طرف بھی دیکھیں کہ یہ بھی تو کبھی نمائندہ بننے کے لیے پر توڑ رہے تھے، قبلہ جلالی صاحب کا نمائندہ بن کر وہ عمر صدیق سے مناظرہ کرنے کے لیے پر توڑ رہے تھے۔ نمائندہ بننے کے لیے تو حضرت کی اپنی بڑی خواہش تھی، تو آج یہ مت کہیں کہ میں نے کسی نمائندے سے بات نہیں کرنی، یہ تو خود نمائندے بننے کے لیے پر توڑ رہے تھے، آج کس منہ سے کہیں گے؟ جبکہ یہ بھی 100% جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر صدیق تو وہ ہے جس کے ساتھ پہلے میں 2010 میں مناظرہ رفع الیدین کے موضوع پر مارکۃ الارام مناظرہ کر چکا ہوں، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے اللہ کی رحمت سے رفع الیدین کے مناظرہ پر غیر مقلد وہابی کے ساتھ بالکل دوں بدوں مناظرہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں یا اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے حوالے سے میں پر تولوں گا یا میں ترلے ماروں گا کہ مجھے اپنا وکیل مقرر کریں؟ اصل میں ہوا یہ کہ مجھے انہی کے آدمی نے سمنا باز سے فون کیا کہ اخبار ہے جنگ یا نوائے وقت، اس میں وہابیوں کی طرف سے اہل سنت کو چیلنج آ گیا ہے کہ میلاد النبی کے جلوس ثابت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مناظرہ کریں۔ میں نے کہا جی آ گیا تو پھر کیا کریں؟ کہتے راشد بھائی ہم نے آپ کا نام دینا ہے کہ آپ اس وہابی عالم کے ساتھ عمر صدیق کے ساتھ اس مسئلہ پر مناظرہ کریں۔ میں نے کہا میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے میں وہ چیلنج دیکھوں گا کہ چیلنج ہے کیا، اخبار کے اندر چھپا کیا ہے۔ جب اخبار نکال کے دیکھی تو اخبار میں چیلنج نہیں تھا بلکہ چیلنج کا جواب تھا، اور وہ چیلنج تھا ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب کا، اور عمر صدیق نے اس چیلنج کو قبول کیا تھا کہ میں ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے مناظرہ کا چیلنج قبول کرتا ہوں، میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مجھے ان جلالی برادر نے یہ کہا کہ آپ کا نام ہم دینا چاہتے ہیں، آپ تیار ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں اصولی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر چیلنج ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے، اس نے قبول کیا ہے، تو چونکہ یہ خالصاً اہل سنت کے عقیدے اور اہل سنت کے نظریے کے تحفظ کی بات ہے، دفاع کی بات ہے، تو میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کے عقیدے کا دفاع کرنے کے لیے، نظریے کا دفاع کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنی طرف سے دعویٰ کروں گا تو بات نہیں بنے گی۔ آپ ڈاکٹر صاحب سے لکھوا لیں، چونکہ چیلنج ان کا تھا، جواب عمر صدیق نے دیا ہے، تو اب چیلنج کا جواب آیا ہے، تو مقابلے میں اگر مناظرہ کے لیے میں آتا ہوں تو میں اپنی طرف سے تو مناظرہ نہیں کر سکتا۔ جلالی صاحب اگر چاہتے ہیں کہ میں ان کی طرف سے مناظرہ کروں اہل سنت کا دفاع کرنے کے لیے، میں تیار ہوں، آپ لکھ کے دے دیں۔ یہ اصل حقیقت تھی، میں پر نہیں توڑ رہا تھا، یا مجھے کوئی مناظرے کا اتنا بڑا شوق نہیں چڑھا ہوا تھا، یا میں کوئی پہلے دفعہ مناظرہ نہیں کر رہا تھا، میں تو پہلے بھی رفع الیدین کے مسئلہ پر مناظرہ کر چکا تھا عمر صدیق کے ساتھ، تو یہ مجبوری آپ کی تھی۔ اور یہاں ایک اور اہم بات بھی سمجھ لیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس وقت آپ کہاں تھے، وکیل مطلق صاحب کہاں تھے، دیگر ان کے ساتھی اور دیگر ڈاکٹر صاحب کے شاگرد کہاں تھے؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اس وقت یہ صلاحیت مناظرہ کرنے کی موجود نہیں تھی، تبھی تو مجھے کہا گیا کہ آپ مناظرہ کے لیے تیار ہوں۔ تو میں پر نہیں تو رہا تھا، نہ میں کوئی ترلے منتے کر رہا تھا، مجبوری آپ کی تھی، اور پھر ظاہر ہے میں نے اصول کے ساتھ بات کرنی تھی، اور وہ بات پھر آپ کی طرف سے نہ ہو سکی تو میں نے وہ نہیں کی۔ اس کے علاوہ وکیل مطلق صاحب نے ایک اور جھوٹ بولا، اور اس کو پھر خود تسلیم کیا کہ یہ بات مجھ سے خلاف واقعہ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب نے سید مشاہد حسین شاہ صاحب کو فون کر کے یہ کہا ہے کہ تم جلالی صاحب کے بارے میں بات کرنے سے باز آ جاؤ، یہ انہوں نے کہا، اور پھر چیلنج کیا کہ میں چیلنج کرتا ہوں مشاہد شاہ صاحب اس کا جواب دیں۔ لیکن خاص طور پر جس بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں خاموش ہو جاؤں، وہ قبلہ امیر اہل سنت کا یہ پیغام تھا کہ جب بڑے ہی ذمہ دار شخص نے مجھے یہ بیان کیا کہ مشاہد صاحب کو روکنے والے خود امیر اہل سنت ہیں، ان کو بڑے بڑے روک رہے تھے لیکن جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ بالآخر امیر اہل سنت نے خود فون کر کے ان کو کہا کہ تم نے زائد نعمانی قبلہ امام جلالی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ بات جب مجھ تک پہنچی تو پھر میں نے کہا کہ افسوس کہ ان کی بچگانہ حرکت کی وجہ سے ہمارے کتنے بڑے اسلام میں چلے گئے۔ جب انہوں نے منع کیا تو تب ہم رک گئے، ہم نے کہا اگرچہ وہ ہم تک اپنا پیغام تو نہیں پہنچا سکتے، ہمارا کیونکہ ڈائریکٹ واسطہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ ان کی دل کی خواہش کیا ہے، ہم تو صرف امیر اہل سنت کی دل کی خواہش کی بنیاد پر خاموش ہو گئے۔ اور اتنا دھڑلے سے یہ بات کی جو کہ بالکل خلاف واقعہ، خلاف حقیقت تھی، جھوٹ پہ مبنی تھی، بعد میں خود اقرار کرنا پڑا کہ نہیں وہ اصل میں یہ بات مجھ سے خلاف واقعہ ہو گئی۔ لیکن ایک خاص بات جس کا ازالہ اور
اس پر مزید پالیسی اس کو میں واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کے بیان میں ایک بات بیان کی گئی کہ قبلہ امیر اہل سنت نے خود فون کر کے سید مشاہد کاظمی صاحب کو ان معاملات میں مزید بیان بازی سے منع کیا۔ یہ بیان جب وائرل ہوا تو مخلصین نے رابطے کیے اور اصل حقیقت حال کی خبر دی۔ تو اصل حقیقت حال کے مطابق جو حقیقت سامنے وہ یہ ہے کہ قبلہ امیر اہل سنت نے مفتی مشاہد کاظمی صاحب کو ڈائریکٹ فون نہیں کیا۔ یہ بات خلاف واقعہ ہے اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ مجھ سے یہ بات خلاف واقعہ صادر ہوئی تو میں اس کا ازالہ کروں، اس لیے آج عوام و خواص اہل سنت سے مخاطب ہو کر اس بات کا ازالہ کر رہا ہوں۔ دیگر یہ کہ مفتی مشاہد کاظمی صاحب ایک صحیح العقیدہ سید ہیں، ان کے حوالے سے بھی کچھ تلخ باتیں ہو گئیں جذبات میں آ کر، تو اس لحاظ سے بھی ہم مفتی مشاہد کاظمی صاحب سے بھی معذرت خواہ ہیں۔ اور سید مشاہد حسین شاہ صاحب کو اتنے تانے دیے کہ یہ مسلسل کذب بیانیاں کر رہے ہیں، یہ شرارتیں کر رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، اور اس طرح کے، اور انہوں کو کہا کہ یہ ان کا خاندانی تعصب ہے جو تعصب ہو رہا ہے، اس طرح کی سید مشاہد حسین شاہ صاحب کو بھی تانے اور مینے دے کے ان کی کردار کشی کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور آخر میں مسئلہ تکفیر کے حوالے سے یہ میں وضاحت کر دوں کہ یہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کو کافر کہتا ہے، فلاں کو کافر کہتا ہے، یہ بالکل ایک بہتان ہے اور ایک افتراء ہے۔ تکفیر ہم اسی کی کرتے ہیں جس کی شرعی دلائل کی روشنی میں ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب کسی کے مدرسے میں پڑھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے اور کسی کے مدرسے کے دروازے کے سامنے سے بھی گزرے تو وہ کافر ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور میں جو الفاظ خود بولوں میں ان کا پابند ہوں اور میں اسی کا جواب دے ہوں۔ میرے خلاف جو مرضی کو پراپوگنڈا کرتا رہے کہ یہ فلاں کہتا ہے فلاں کہتا ہے، تو میں نے جو کہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے میں اسی کا ذمہ دار ہوں اور اسی کا جواب دینے کا پابند ہوں۔ اور آخر میں سوال بھی یہ کروں گا کہ جب جسٹس کرم شاہ الازہری کا مسئلہ آتا ہے تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جنازہ پڑھنے والوں کا کیا حکم ہے، پھر جنہوں نے دعائے مغفرت کی ہے، تعزیت کی ہے، ان کا کیا حکم ہے۔ تو اب الزامی طور پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ بتائیں کہ پیر افضل قادری پر تو آپ نے فتویٰ دیا نا، اب سوال میرا یہ ہے کہ جن لوگوں نے پیر افضل قادری کا جنازہ پڑھا، فاتحہ ان کے لیے کی، دعائے مغفرت کی، ان کی تعزیت کی، آپ بھی ذرا ان کا شرعی حکم بیان کریں۔ جنازوں کا فیصلہ شخصیت پر حکم سے کرنا ہے یا شخصیت پر حکم کا فیصلہ جنازوں سے کرنا ہے، ذرا اس کا بھی تعین کر دیں۔ اور یہ بھی کہ ایسا بندہ جو بندہ اپنے مخاطب کی کردار کشی کرنے پر اترا ہے، اس کی ذاتیات پر جو ہے نا وہ کلام کرنا شروع کر دے اور اس طرح کی غیر مہذب الفاظ اور لینگویج استعمال کرے، اس سے بندہ کیا بات کرے؟ کیا یہ بندہ جس کی میں نے اتنی جو جھوٹ اور بہتان آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب کا وکیل مطلق ہونے کا اہل ہے؟ تو لہذا ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ اپنا وکیل مطلق ذرا تبدیل کریں، کوئی ثقہ اور عادل بندہ لے کے آئیں جس کو تہذیب کے ساتھ اور اخلاقیات کے ساتھ بات کرنے کا ڈنگ ہو، اور وہ اخلاقیات اور تہذیب کے ساتھ علمی میدان میں رہ کے بات کرے اور جھوٹ اور کذبات کا سہارا نہ لے۔ پھر جس طریقے سے غیر اخلاقی طریقے سے یہ وکیل مطلق صاحب بات کرتے ہیں، آپ اس کو بھی دیکھ لیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ میں ان سے عمر میں بڑا ہوں، اس کے باوجود انہوں نے اپنے کئی بیانات کے اندر مجھے کہیں کہا کہ یہ تو بچے ہیں، ہم نے تو بڑے بڑے برج الٹا دیے، اور یہاں تک کہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا بیٹا، راشد بیٹا بیٹا کہہ رہے ہیں مجھے، حالانکہ میں عمر سے بڑا ہوں ان سے۔ اور اس طرح کی غیر مہذب اور نشائستہ قسم کی زبان استعمال کرنے والا کیا ڈاکٹر صاحب کا وکیل مطلق ہو سکتا ہے؟ میں نے میزان جرح و تعدیل میں ڈاکٹر صاحب کے وکیل مطلق کو پیش کر دیا ہے، اب عوام فیصلہ کرے گی کہ ایسا بندہ ڈاکٹر صاحب کا وکیل مطلق ہونے کا اہل ہو سکتا ہے یا نہیں۔